حکیم صاحب نے بڑی وضاحت سے بات بیان فرمائی اور مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل کمال ہی کر دی کہ کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا بھی بغیر محنت کے اور تکلیفیں برداشت کرنے کے سر انجام نہیں پاتا۔ اب اسلام خود بھی نیک رہنا ہے، پوری زندگی نہ نفع کی پرواہ نہ نقصان کی، جو کچھ اللہ رسول نے فرما دیا اس کا پابند رہنا، اور اسی پر بس نہیں باقی دنیا کو بھی نہ اس پر لانا، اس کے لیے محنت کرنا، جہاد کرنا، دکھ سہنے، دریا کا رخ موڑنا ہے، دریا دوسری طرف بہہ رہا ہے اس کا رخ موڑ کر حق اور خیر کی طرف لانا۔ تو اس کے لیے تو جو محنت درکار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظی جہاد کا تجویز کیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاد جو ہے وہ غایۃ الوسع، انسان میں جو زیادہ سے زیادہ زور ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے الجہاد استفراغ الوسع کہ جتنا تمہارے بس میں سب انڈیل دو، تھوڑی سی بھی کسر باقی پیچھے رہ گئی تو جہاد نہیں، جتنی کوشش ہے اس کا حق ادا کرو، باقی کچھ نہ پیچھے رہ جائے، اپنا مال جان زبان دماغ سب ہر وقت اسی بات میں کھپے رہیں، سوچو اسی بارے میں سوچو کہ دین کس طرح غالب آئے ہے۔ بیان کرو تو یہی کرو، جس مجلس میں بیٹھو طرح طرح سے لکھو تو یہی لکھو، جو کوشش تمہاری ہو اس کا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین سر بلند ہو۔ اب جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے، عرب شاعر اسی لیے کہتا نا کہ جن کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے، موتی ہیں سمندر کی تہہ پر، وہ ساحل پر پڑے ہوئے، یغوث البحر من طلب اللعلی، جو موتی چاہتا ہے نا اس کو پھر سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ ومن طلب العلا سہر اللعلی، اور جو بلندیاں چاہتے ہیں نا، اونچے مرتبے ہر میدان میں، بے شک وہ موجد ہوں، عالم ہوں، محقق ہوں، فاتح ہوں، جو بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا نام رہے سربلندی، جو بلندی چاہتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، وہ سوئے نہیں رہتے پھر۔ اور اردو زبان میں بھی کہنے والے نے بالکل یہی بات کہی، اہل کمال کو نہ ملا ایک جس نے، یہ نہیں کہ چھلانگ ماری اور وہ وہاں پہنچ گئے، جن کو ہم یاد کرتے ہیں اولیاء اور صالحین اور شہداء اور عالم اور محقق سارے، اہل کمال کو نہ ملا ایک جس میں، وہ اوج جس پہ پہنچ کر جمے رہے، جس بلندی پر وہ گئے ہیں اور پھر قائم ہے آج تک، قیامت تک ان کا نام نہیں مل سکتا۔ اہل کمال کو نہ ملا ایک جس میں، وہ اوج جس پہ پہنچ کر جمے رہے، چڑھتے رہے وہ سائے مسلسل سے رات بھر، ساتھی جب ان کے پاؤں پسارے پڑے رہے، ساتھی آرام سے لیٹے رہے بستروں پر، یہ راتوں کو مہمیں سر کرتے رہے، چڑھتے رہے وہ سائے مسلسل، لگاتار کوشش، کھڈیں تھیں کئی گر کر مر گئے مگر وہ مہموں سے بعد نہیں آئے، آخر جھنڈے گاڑ دیے ان چوٹی پر۔ چڑھتے رہے وہ سائے مسلسل سے رات بھر، ساتھی جب ان کے پاؤں پسارے پڑے، مگر راستہ دشوار، کانٹوں سے بھرا ہوا، پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس لیے مرد اور دلیر لوگ اس طرف آتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھ سے، اب بات سمجھانا چاہتا نا کہ یہ میری دنیا جو میں نے بنائی ہے یہ تجھ کو پسند ہے، تیری مرضی کے؟ میں نے کہا نہیں، میری طبیعت کے مطابق تو نہیں ہے، گفتند کے برہم تھا تو حکم ہوا کہ پھر اس کو الٹ دے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اگر سارا کام کر دیتا نیکی کے عملی، ہم سے پھر کیا کام لینا تھا۔ یہی تو وہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو خود ہی ساری دنیا بھلی پیدا کرتا، مگر میں نے اس لیے کہ مومنوں کو دیکھوں کہ یہ میرے سپاہی بن کر میری مدد کرتے ہیں، میرے کام میں میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کہ لوگوں کو نیک بنانے کے لیے اور اسلام لانے کے لیے یہ بھی کوئی حصہ ڈالتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سارا کام خود نہیں کیا، دنیا میں بگاڑ تمہارے سامنے رکھ دیا، اب تمہیں کہا گفتند کے برہمدان، کیا ہے کہ اس کو الٹ کر دکھا، بدل، یہی انقلاب۔ اس کے لیے پھر جان و مال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ آسان بازی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے پانی ہو جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، حجروں میں پناہ لے لیتے ہیں، وہ کوئی برے بھی نہیں ہوتے، بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہوتی، میدان میں نہیں کھل سکتے، دوسروں کی بھی ٹانگ کھینچتے ہیں، معیار چھوڑو۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں لکھا کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ترجمان القرآن شروع کروں اور لوگوں کو دین کی طرف لاؤں، یہ مسلمان جو قسم کے
مردہ ہو کے زندہ کروں. تو بھائی ابو الخیر مودودی نے مجھے کہا، وہ شعر میرے ذہن میں ہے کہ وہ بھی بہت پڑھے لکھے تھے. وہ کہنے لگے مودودی اتنا سمجھدار ہو کے تو کس فضول کام کی طرف جانے لگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ نہیں. ہاں، زمین شورا سنبل برن عارض دروب تخم عمل ضائع مگر. کبھی کلر زمینوں میں بھی سنبل اگے ہیں. یہ کلر ہو چکی ہے زمین سنبل. اس لیے اپنا جو بیج ہے نا اپنی جھولی میں، اس کو برباد نہ کر. اپنی صلاحیتیں کوئی کتابیں لے کوئی تحقیق کر، چھوڑ ان مسلمانوں کو. یہ زمین اب شورا ہو گئی، کلر. زمین ہے شورا سنبل برن. تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی جان جنہوں نے کام کیے ان کو کلر زمینیں ہی ملی ہیں. یہ نہیں کہ پہلے زمینیں ٹھیک ہوئی پھر نبیوں نے ایک لوگوں نے کیا کرنا تھا. کلر زمینیں تو ان کے حوالے کی جاتی ہیں کہ سیم کا علاج کرو. ہاں، یہی تو کام لگ گئے. اور اب مشرق مغرب میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا. باقی مخالفت کرنے والوں کی کیا بات ہے کہ کیا گلا کرے. قیل ان الالہ ذو ولد وقیل ان الرسول قد کہا. وہ کہنے والا کہتا ہے یار لوگوں نے خدا کی توہین میں کسر نہیں چھوڑی. کوئی کہتا ہے اس کی اولاد ہے، بیویاں، ایسا یوں ہے، اس کی بےادبی کر رہے ہیں. اور کہنے والوں نے یہ بکواس بھی کی کہ رسول تو کاہن ہے، یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے. تو کہتے رہے، مگر جو انہوں نے کرنا ہوتا وہ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کا آیا، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک درود ہے جو انہوں نے حضور پر پڑھا. لمبی دعا کیا سارا تذکرہ، وہ 2-3 صفحے ترجمہ ہو جائے نا، ساری سیرت ہے کہ حضور نے کیا یہی ہجرت اور قریبیوں کو چھوڑنا، بیگانوں کو پاس کر لینا. دین کی وجہ سے بیگانے اپنے ساتھ ملا لیے، اپنے کاٹ کر وہ پھینک لیے. بما قضا فیک شروع میں آتا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بما قضا فیک، کیونکہ تیری رضا کی خاطر حضور نے جو کوشش کی انتہا تھی نا، اپنے آپ کو اس میں کھپا دیا. اپنے وطن چھوڑے، اپنے قریبی چھوڑے، مگر تیرے دین کو غالب کر کے چھوڑا. اس لیے درجۃ العلیٰ، جنت میں بھی جو اونچے سے اونچا درجہ نا وہاں حضور کو پہنچا. اب آپ نے جب کوئی کسر نہیں چھوڑی تو جزار انعام بھی تو سب سے اعلیٰ ہونا. 2-3 صفحے کا پڑھے تو آدمی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ درود کے پردہ میں ساری سیرت بیان کر دی کہ حضور کیا کر کے گیا. اللہ تعالیٰ نے جو درود شریف کا حکم دیا وہ ہے بھی یہی بات ہے. بالکل ہر عربی زبان والا جانتا ہے کہ جب صلاح بولتے ہیں، گیارہ بولتے ہیں، تو اصل معنی تو وہی جو انگریزی زبان میں ٹو اپلاڈ کا شاباش دینا، آفرین کہنا، بلے بلے کہنا. کہتے ہو اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے. اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے کہ اللہ درود پڑھتا، اللہ کو عبارت پڑھتا، احسن علیہ السلام، اللہ حضور کی تعریف بیان کرتا کہ شاباش مرد خدا، جو کام تو نے کر دکھایا اس زمین پر کسی نے کیا تھا. داد دیتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے داد دیتے ہیں. بلے بلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی حکم ہوا کہ آپ کی ثنا کریں. اور باقی پھر ہم نے بلے بلے کیا کہنا، جیسے ہم کھلاڑیوں تو جو کہ شاباش شاباش آپ سمجھیں دعا ہے نا کہ تو خوش رہ. تو ہمارے پڑھے یہی ہے کہ ہم دعا کر دیں. ہمیں بھی حکم ہوا بس تم حضور کا کوئی احسان نہیں ادا کر سکتے، اللہ سے کہو کہ اللہ تو انعام دے. حقیقت درود شریف کی جو ہے نا وہ آپ کی تحسین ہے، آفرین ہے. اگلا مضمون جو ہے نا مرض اور اس کا علاج، کیا آخری مضمون کا اگلی مرتبہ جو پڑھ